قرآن کیا تھا؟ حضرت اسید بن حضیر کا یہ واقعہ کئی بار آپ کو بیان کیا گیا، آپ نے سنا۔ حضرت اسید قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، اس وقت تو تلاوت کا یہ عالم تھا کہ صدیق اکبر کی تلاوت پر کئی لوگوں نے شکوہ کر دیا، کہا نکال دو صدیق کو مکہ سے، اس کی تلاوت سے کئی لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہو۔ یہ روتا ہے جب تلاوت کرتے ہیں، گریہ طاری ہو جاتا ہے، ہمارے بیویاں، ہمارے بچے، ہماری خواتین ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو گیا صدیق کو؟ اور صدیق وارفتہ حال میں دیوانگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کو نکال دو شہر سے۔ انہوں نے نکالنا شروع کر دیا، اسباب بنا دیے۔ بہرحال ابن الدغینہ آ گیا، اس نے کہا اس کو نہ نکالو، صدیق بڑے کمال والا انسان ہے، اس کو مکہ میں رہنے دیں۔ وہ وقت تھا جب تلاوت کے کلام پاک، جب فاروق اعظم کے ساتھ بیوی نے ان کو سنائی قرآن پاک کی تلاوت، فاروق جیسے کا دل گم ہو گیا، کہا بیوی لے چلو نا باہر کا مسئلہ۔ وہ وقت تھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے، جن کے دل پتھر تھے، ان کے سامنے جب میرے محبوب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، انہوں نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، اے بھتیجے، اے بیٹے، اے میرے فلاں بھائی، انہوں نے اپنے اعتبار سے نام سرکار کو دیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، واقعہ تیرے رحمان کا۔ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ کہ میرے نبی نے فرمایا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے مولا میری قوم نے قرآن چھوڑ۔ میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، لیکن جتنے اب لوگ آپ آ گئے ہیں، ان سے میں اگر سوال کروں کہ آج صبح کس نے قرآن پاک پڑھا ہے، تو پتہ نہیں کتنوں کے ہاتھ کھڑے، کس کا ہاتھ کھڑا؟ یہ نہیں ٹھیک ہوتا، ہاتھ کھڑا کروانا اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ بات کیا قابل افسوس نہیں ہے؟ غیروں پہ بات کرنے والی امت مسلمان، اوروں کے اوپر جناب بات کرنے والے لوگ، ہم اپنے گریباں میں جا کے ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ حضرت اسید بن حضیر تلاوت کر رہے تھے، اس محویت کے ساتھ تلاوت ہو رہی تھی کہ ارد گرد سے بے خبر تلاوت کلام پاک جاری تھی۔ حتیٰ کسی تلاوت میں ان کو محسوس ہوا کہ میرا گھوڑا ڈرنے لگا، بدکنے لگا، خوف میں ڈرنے لگا، جیسے ٹانگیں مارتا ہے گھوڑا۔ انہوں نے گھوڑے کی طرف دیکھا، قرآن پاک کے اوراق کو انہوں نے سمیٹ دیا۔ کیا ہو گیا اس کو؟ جب تلاوت مؤخر کر دی، گھوڑا کو سکون ہو۔ انہیں کہا چلو اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، کوئی چیز ڈرونی دیکھ لی ہوگی، چلو میں تلاوت تو شروع کروں۔ دوبارہ تلاوت کی، پھر وہ منظر، ان کے بچے کی چارپائی یا اس کے آرام کا مقام قریب ہی تھا، وہ بیچارے ڈر گئے کہ میں اگر مزید تلاوت جاری رکھتا ہوں، گھوڑا کہیں ڈر کے میرے بچے کو نہ پچھاڑ ڈالے۔ انہوں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کو آج کے دن اسی پہ موقوف کرتا ہوں، روک دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تلاوت کروں گا۔ جب تلاوت کے اوراق، کلام الہی کے اوراق کو سمیٹا، نظر اوپر پڑی، وہاں تو ایک منظر تھا، سر سے لے کر آسمان تک نور کی قندیلیں، روشنی، روشنائیاں، لائٹیں، کمکمے، گویا کہ بجلی کے ایسے آج یہ کمکمے جگمگا رہے ہیں، روشنی کے، آسمانی نور کے، قندیلیں نور کی روشنائیاں دیکھ کے مبہوت رہ گئے۔ کہا اس بارگاہ سے جا کر پوچھوں گا جن کی نگاہ کے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ نماز فجر کے لیے حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں نماز فجر ادا کی۔ وہ کتنی پیاری نماز ہوگی جو میرے آقا کے پیچھے ادا کی جائے۔ دنیا میں بڑے امام آئیں گے، لیکن امام کائنات پہ سب کو قربان کر دیا جائے۔ میرے آقا تو وہ کائنات کے امام جن کے پیچھے انبیاء بھی اقتدا میں کھڑے ہونے کو فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے حاضرین، مسجد نبوی میں حاضر بارگاہ مصطفیٰ میں گزارش کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت میرے گھوڑے کی یہ حالت بنی۔ جب میں نے تلاوت مؤخر کر دی، اوپر دیکھا، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا منظر تھا؟ آپ نے فرمایا حسین تلک ملائکۃ دنت لصوتک، وہ فرشتے تھے جو تیرے قرآن کو سننے آئے، آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تہ در تہ
ملائکہ کا ہجوم، کیا کرنے آئے ہو ملائکہ؟ اللہ کا قرآن سننے. اور وہ وقت دنیا کو بھولا نہیں ہے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود بارگاہ رسالت میں آئے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عبداللہ مجھے قرآن تو سنا، مجھے قرآن پاک سنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سنا، قرآن تو آپ کی ذات اثر پہ اترا ہے، آپ کرم فرمایا. آپ نے فرمایا بس میں چاہتا ہوں مجھے آج تو قرآن سنا. عبداللہ ابن مسعود قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور جب اس آیت پر پہنچے وہ اس کیف میں پڑھ رہے تھے کہ میرا قرآن تو آج صاحب قرآن سمجھتا ہے، میرے قرآن کو تو صاحب قرآن سمجھتا. تلاوت جاری تھی حتیٰ کہ آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت میں پہنچے انہوں نے کہا میں نے آنکھوں کو کھولا، سرکار کے رخ اطہر کو میں نے دیکھا، سرکار کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. میرے سرکار قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے. میرے آقا اللہ کریم کے مبارک کلام کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے. ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے نبی شکایت کرنے لگے بارگاہ خداوندی میں میرے مولا میں اپنی قوم کا کیا کروں جس نے قرآن سے تعلق کو، جن کو اچھے لگتے ہیں تو واقعات اچھے لگتے ہیں، جن کو اچھی لگتی ہیں تو دنیا داری کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جن کو اچھی لگتی ہے ناول اچھے لگتے ہیں، جن کو اچھے لگتے ہیں موبائل کے ان چیزوں میں وہ کم ہے. لیکن ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے مولا میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑا. اب آپ اندازہ کریں اب کیا ہم چاہتے ہیں میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں؟ اللہ ہم نہیں چاہتے کہ میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں کہ میرے مولا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. او میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑ. کہیں حضور میں ہماری شکایت بھی نہ ہماری شکایت بھی نہ کرتے کہ میرے مولا اس نے بھی قرآن چھوڑ دیا. ہمیں اوروں پہ غصہ ہے انہوں نے کیا کیا قرآن کے ساتھ. اور میرے حاضرین ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ کبھی پتہ نہیں کتنے دنوں میں کھولا بھی ہے کہ نہیں. ایک جگہ پہ میں آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، محفل پہ گیا تو میں نے کہا چلو خطاب جو کرنا ہے قرآن پاک مجھے دے، میں اس سے کچھ اپنی، میں حافظ تو نہیں ہوں، چلو چند جگہ پہ میں رکھ لیتا ہوں نشانی قرآن پاک کے، میں بعد میں تاکہ اس کو بیان کر سکوں. جب قرآن پاک کو اٹھایا گیا اس کے نیچے یہ جو بھیڑ ہوتے ہیں نا، ڈینگو بھیڑ، ان کا باقاعدہ چھتا تھا. اس تعداد سے بھیڑ اٹھے جیسے یہ شہد کی مکھیاں ہوئی. لگتا تھا پتہ نہیں کب کا قرآن پاک رکھا. پھر ہم کہیں ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. کس طرح کا تعلق ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ؟ اگر ہمارا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتا تو پھر یہ ہماری حالت نہ ہوتی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان اور تم خواب میں تارک قرآن ہو کر آج بھی امت مصطفیٰ اگر اپنے احوال بدلنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے سبیلن کیا دنیا کا کوئی بدبخت بھی ہمارے آقا صاحب قرآن اور قرآن کے خلاف جسارت نہ کرے اور ہم قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں کہ بدبخت یہ جسارت کر نہ سکے، کو پتہ چلے کہ واقعہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن کس کس کو ماریں گے.